اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے جو ہماری طرف متوجہ ہوئی تھی، اور رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو اللہ نے ہمیں عید کے دن سے نوازا۔ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، عاد یعود بار بار لوٹ کے آنا، وہاں سے عید کا دن نکلا ہے کہ یہ سال میں لوٹ کے آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نابالغ بچیاں ڈف پر کچھ قصیدے پڑھ رہی تھیں۔ سید عائشہ کے گھر میں یہ محفل لگی ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام وہ سن رہے تھے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ شیطانی کام اللہ کے نبی کے گھر میں ہو رہے ہیں۔ ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پیچھے حضور بیٹھے ہیں، ورنہ یہ جملہ نہ بولتے۔ لا علمی میں بولا کہ حضور کے گھر میں یہ ناجائز کام ہو رہا ہے، یہ ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، ڈف بجائی جا رہی ہے۔ تو ایک دم آقا علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر کہا، ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَٰذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے، آج ہماری خوشی کا دن ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں خوشی کے موقع پر تھوڑا بہت ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے، بالکل آزاد اس کو نہ چھوڑا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے ختم ہونے پر ایک خوشی کا دن دیا ہے، اور خوشی کا اظہار کس طرح کرنا ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، جس ہستی کے صدقے رمضان ملا، جس ہستی کے صدقے عید کا دن ملا ہے، اسی کو یاد کر کے عید کا دن منایا جائے، اور اسی کی سنت کو یاد کر کے عید کا دن منایا جائے۔ ہم اسے یاد کیسے کریں؟ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ اخلاص، چھوٹی سی سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کا جو تذکرہ کیا ہے، اپنے حبیب کو جس طرح بیان کیا ہے، قل هو اللہ احد۔ قل کہتے ہیں فعل امر ہے، تو فرما دے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہاں پر واحد کا لفظ استعمال نہیں ہوا، احد، واحد اور ہے، احد اور ہے۔ واحد کیا ہے؟ ایک کو کہتے ہیں، اور احد ایک، اس میں باریک فرق ہے۔ یہ واحد کمرہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ احد کمرہ ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے گھر کا احد مالک ہوں میں نہیں کہہ سکتا۔ بعض مقامات پر کئی چیزوں کے مجموعے کو بھی ایک کہتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں صبح کیا کھایا پیا ہے، وہ کہتا ہے ایک چائے کا کپ، اسی میں دودھ بھی ہے، اسی میں چینی بھی ہے، اسی میں پتی بھی ہے، پھر بھی ایک ہے۔ اور احد اسے کہتے ہیں جو ناقابل تقسیم ہو، جس کا نہ پونا ہو سکے، نہ آدھا ہو سکے، نہ سوا ہو سکے، اسے کہتے ہیں احد، اور وہ ہے قل هو اللہ احد۔ میرے حبیب تو فرما دے میں ایک ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ نقطہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے،
قل اے میرے حبیب تو فرما دے میں ایک ہوں، تو فرما دے میں ایک ہوں۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں، تو خود ان سے مخاطب ہو، تو قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے میں بندوں سے براہ راست کلام نہیں کرتا، بندوں سے براہ راست کلام نہیں کرتا، یا پردے کے پیچھے سے کرتا ہوں، یا فرشتہ بھیج کر کرتا ہوں، یا نبی بھیج کر کرتا ہوں۔ تو اللہ اپنے بندوں سے براہ راست بات نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ایک نقطہ ہے، سورہ اخلاص میں سے لفظ قل نکال دو، اللہ کی توحید مکمل نہیں ہوتی۔ قل هو اللہ احد، میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں ایک ہوں۔ تو جو اللہ کے تعارف کی دلیل ہو، جو اللہ کے یکتا ہونے کی دلیل ہو، جو اللہ کو واحد بیان کرنے کی دلیل ہو، اسے چھوڑ کر اللہ کا در نہیں ملے گا۔ یہ لفظ قل تاجدار کائنات کی عظمت کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی توحید محمد کی زبان سے کہلوائی ہے کہ مجھے کوئی ایسی توحید نہیں چاہیے، کوئی ایسی عظمت نہیں چاہیے جو در مصطفیٰ سے ہٹ کے ہو۔ تو بھائیوں اور دوستو، تاجدار کائنات سے بے نیاز ہو جانا کون سا ایمان ہے؟ ادنا سے ادنے گھر کا بھی خاندانی بچہ ہو، نسلی بچہ ہو، اور کوئی مصیبت میں اس کی مدد کر دے، وہ ساری زندگی احسان نہیں بھولتا۔ جی میرا محسن ہے، وہ ساری زندگی گیت گاتا ہے، اس کے قصیدے پڑھتا ہے، وجہ جی مشکل وقت میں کام آیا تھا، مشکل وقت میں کام آیا تھا۔ ایک ادنا سا انسان جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے، وہ تھوڑے سے احسان پر ساری زندگی اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ ہم پر سب سے بڑا احسان محمد کی ذات کا ہے، ہم اس کا تذکرہ کریں تو ہم پہ الزام ہو۔ محمد کا تذکرہ جتنا کرے احسان کا بدلہ نہیں، کہ محمد کا سب سے بڑا احسان کہ ہمیں خدا دیا ہے۔ مکہ میں اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ کوئی بارش کا بت ہے، کوئی ہوا چلانے والا بت ہے، کوئی بیٹے دینے والا بت ہے۔ جو اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنے والا ہو، تو سامعین گرامی قدر، آقا علیہ السلام اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی دلیل ہے کہ جس نے اللہ کے وجود کو ماننا ہے محمد کو دیکھے۔ محمد میں عیب ہے، اللہ کا انکار، محمد میں معاذ اللہ خرابی ہے، اللہ کا انکار۔ 40 سالہ زندگی مکہ کی، ابو سفیان گئے ایران یا روم کے کسی علاقے میں، تو اس نے کہا تم میں سے اس نبی کا رشتہ دار کون ہے، قریبی رشتہ دار؟ حضرت ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ کہ ادھر آؤ، کہ یہ بتاؤ اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ نہیں کیا۔ کہ یہ بتاؤ اس نے نبوت سے پہلے جو زندگی گزاری ہے وہ کیسی ہے؟ تو سیدنا ابو سفیان فرماتے ہیں بے عیب زندگی ہے، ہم سب اس کی زندگی پہ رشک کرتے ہیں۔ کہ اس کے ماننے والے امیر ہیں یا غریب ہیں؟ کہ سارے فقیر اور غریب ہیں۔ اس وقت اس نے کہا ابو سفیان پریشان نہ ہو، یہ میرا تخت بھی اس کے ہاتھوں فتح ہوگا، میں سچا اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ سچا ہے۔ جب حضرت ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن محمد کی تعریف کرنے سے وہ بھی نہ رک سکے کہ اللہ نے 40 سالہ زندگی کو ایسی حفاظت میں رکھا کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو سارے کافروں سے کہا تم میں ایک عمر گزار کے آیا ہوں، ایک رتی برابر بھی کوئی عیب ہے تو اس کا انکار کر دو، ایک رتی برابر بھی۔ تو سارے کافروں نے ویسے تو اعتراض کیا، لیکن زندگی پر اعتراض نہ کر سکے، کردار محمد میں اعتراض نہ کر سکے۔ اور یہ تو آقا کی ذات ہے۔ جناب عبداللہ آقا علیہ السلام کے والد گرامی گلی سے گزرے، ایک عورت نے کہا عبداللہ رات گزارو گے میرے ساتھ؟ آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ چلے گئے، اگلے دن جناب آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس نکاح کے بعد پھر نکلے اور اسی گلی سے گزرے اور اسی عورت نے منہ پھیر لیا۔
جناب عبداللہ نے کل تو میرے نام پہ عاشق تھی، میرے چہرے پہ عاشق تھی، آج چہرہ کیوں بدل لیا ہے، چہرہ موڑ کیوں لیا ہے؟ تو اس نے کہا عبداللہ مجھے بری عورت نہ سمجھنا، تیرے ماتھے پہ میں نے ایک نور دیکھا تھا، سبحان اللہ، میں نے دل میں یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ نور میرے بطن سے نکلے، پر وہ آمنہ کا نصیب لے گیا۔ سبحان اللہ، یہ تو جناب عبداللہ کا کردار ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا آدم سے لے کر محمد تک کسی نے زنا نہیں کیا، سبحان اللہ، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں آیا ہوں۔ اور یہاں پر ایک جملہ ہے کہ آقا علیہ السلام سے لے کر جناب آدم تک حضور کے سارے والدین مسلمان ہیں، سبحان اللہ، کوئی کافر نہیں ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوا بن عیز بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، تاریخ میں نام لکھا ہے ابراہیم بن آزر، اور قرآن میں بھی وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، یہاں اب سے مراد باپ نہیں چاچا ہے، سبحان اللہ، اب سے مراد باپ نہیں چاچا ہے۔ تو قرآن میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جہاں پر اب کا معنی آیا ہے جناب ابراہیم کے ساتھ، وہاں باپ مراد نہیں چاچا مراد ہے، کہ محمد کے نسب میں مشرک نہیں آ سکتا، سبحان اللہ، اور آزر مشرک ہے۔ اور اگلی بات کر دوں، نبوت کے جو چاچے کافر ہیں قرآن میں ان کا نام آیا ہے۔ ابراہیم کا چاچا آزر قرآن میں نام آیا ہے، محمد کا چاچا ابو لہب قرآن میں نام آیا ہے، یہ دونوں کافر ہیں، سبحان یہ اللہ، دونوں کافر ہیں۔ اور جو حضور کے چچا کافر نہیں ہے قرآن میں نام نہیں ہے، سبحان اللہ، جناب حمزہ۔ تو یہ قرآن کا اصول ہے کہ نبوت کے جو چچا ہیں ان کا نام قرآن نے ذکر کر دیا۔ کیوں کیا؟ پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کتا نہ کھاؤ، اشارہ ہے، لیکن پورے قرآن میں ملے گا خنزیر نہیں کھانا۔ کیوں؟ کہ حلال جانوروں والی عادتیں ہیں، مومن پریشان نہ ہو جائے، اللہ نے کیٹاگوریکل لفظ دیا خنزیر نہیں کھانا۔ جہاں معاملہ بگڑ جائے تو اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور جہاں امتحان لینا ہو، جی فاطمہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، مریم کا نام قرآن میں ہے، مریم کے نام پر اختلاف ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، فاطمہ کے نام پہ بندے گنے جانے ہیں، بے شک، کون جناب فاطمہ کا ہے کون جناب فاطمہ کا نہیں ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام کا پورا شجرہ سبحان پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ سبحان اللہ، تو بھائیوں اور دوستوں، جس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کرایا، ہم اس کا تذکرہ نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ادنا سا انسان کسی کے گھر روٹی کھا لے، وہ ساری زندگی نہیں بھولتا، بے شک، ساری زندگی اس کے تذکرے کرتا ہے کہ میں نے اس گھر سے روٹی کھائی ہے۔ ہم تاجدار کائنات کا احسان بھول جائیں، سبحان اللہ، تاجدار کائنات کی عزت کو بھول جائیں۔ آج آقا علیہ السلام کی بعثت نہ ہوتی، آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے، پوری کی پوری انسانیت شرک کا گڑھ بن چکی تھی۔ کوئی کسی پتھر کے آگے تھا، کوئی کسی پتھر کے آگے تھا۔ سبحان اللہ، یہ تاجدار قرآن کی آیت ہے،
میرا حبیب دنیا میں تشریف لایا اور اس نے تمہارے بوجھ ہلکے کر دیے، سبحان اللہ، تمہارے بوجھ ہلکے کر دیے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، عید کا دن حضور کو یاد کر کے منایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری سانسوں کی وجہ تاجدار کائنات ہے، بے شک، سبحان اللہ، میری پلکوں کا جھپکنا تاجدار کائنات کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ، وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام اتنا بے چین رہتے تھے، اسی فلسفے کو بتانا چاہتا ہوں سبحان کہ اللہ، آج کا مسلمان وہ تڑپ بھول گیا ہے۔ نماز عادتاً ہے، ماں باپ کی طرف سے ورثے میں ملا ہوا ایک طریقہ ہے، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی قربانی نہیں دی، کوئی مشقت نہیں اٹھائی، مفت کا اسلام ملا ہے، مفت کا۔ حسن حسین سے پوچھو، ابو بکر عمر سے پوچھو، بلال حبشی سے پوچھو، جب کلمہ پڑا ہے بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھا جاتا تھا اور بلال اس بھاری پتھر کا وزن برداشت کر کے زور سے کہتے تھے وہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بھائیوں اور دوستوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے احسانات ہیں شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا احسان ہمیں شرک سے پاک کیا، سبحان اللہ، ہمیں شرک سے پاک کیا اور اللہ کا تعارف بتایا۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم محمد کے رب کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا اس کا رب، اس کا رب، میرے حبیب آپ کا رب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فلا و ربک، تیرے رب کی قسم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی ہے، سبحان اللہ، پہلی وحی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اے محمد اپنے رب کا نام لے کے پڑھ، سبحان اللہ، اپنے رب کا نام لے کے پڑھ۔ سبحان اور اللہ، صحابہ کرام نے فقط رسول اللہ کی خبر پہ مانا ہے کہ وہ ہے، سبحان اللہ، نہ دیکھا ہے، نہ محسوس کیا ہے، نہ سوچا ہے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے بھرے مجمع میں کہا اللہ ہے۔ بے شک، جنہوں نے مان لیا وہ صحابہ ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے۔ کس کو دیکھ کر مانا؟ سبحان اللہ، محمد کو دیکھ کر مانا۔ تو جو اللہ کے وجود کی دلیل ہو، اور یاد رکھنا جو توحید کی دلیل ہو وہ مرتا کبھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آنکھوں کے پردے ہیں، ورنہ جس طرح اللہ زندہ و باقی ہے اس کی صفات بھی اسی طرح زندہ ہیں اور اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے بھی زندہ ہیں۔ اللہ نے اپنی توحید کی دلیل بنا کر جس ہستی کو بھیجا ہے، اگر اسے معاذ اللہ مردہ مان لیا جائے تو سارا کا سارا نظام درہم برہم، کہ قیامت تک یہ دین چلنا ہے، قیامت تک۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فیض آج بھی رکا ہو؟ ایک پردہ ہے، پردہ۔ علماء نے مثال دی، قرآن کی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب ہر بعد والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے مثال دے رہا ہوں، 10 بجے ہیں تو قرآن کہتا ہے 10:05 پر جو وقت ہے وہ 10 بجنے سے بہتر ہو گیا، چونکہ بڑھ گیا نا۔ تو جب روح محمد کو جسم محمد سے نکالا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، چونکہ موت سے پاک اللہ ہے، جب نکالا گیا تو روح محمد بارگاہ خداوندی میں ہے، اور قرآن کی یہ آیت ہے کہ ہر بعد والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی۔ تو روح محمد نے تصور میں کہا اب جسم محمد سے بہتر جگہ بتا جہاں پر تو روح محمد کو رکھے گا۔ پوری کائنات کا پھیرا لگایا گیا، رب ذوالجلال کی قسم جسم محمد سے بہتر جگہ اس روح کو نظر نہیں آئی۔ اللہ نے روح محمد کو دوبارہ جسم محمد میں ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، سبحان اللہ، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلے، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں۔
ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، اور تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے، تو ملا ہے اور تو جو مل جائے، بڑا اہم شعر ہے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے۔ سبحان اللہ، حضور کو مخاطب کیا، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے۔ تو بھائیوں اور دوستو، اپنے سینوں کو تاجدار کائنات کی محبت سے سجاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے مزین کرو۔ یہ نماز کی حلاوت، تلاوت کی حلاوت، ذکر کی حلاوت سب پیچھے رہ جائے گی اگر اس ہستی سے تعلق نہ ہوا۔ سبحان اللہ، صحابہ نماز میں محو مصطفیٰ ہوتے تھے، سبحان اللہ، نماز میں۔ اب بات کہیں اور چلی جائے گی، نماز ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا، نماز پڑھائیے۔ آقا علیہ السلام کسی کام سے گئے، واپس آئے، آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ جب صفیں بھری ہوں تو جہاں جگہ ملے وہاں نماز کے لیے انسان کھڑا ہو جائے۔ تاجدار کائنات صفیں چیرتے ہوئے، صحابہ کی صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف میں جانے کے لیے آگے بڑھے۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں کہ ابو بکر کو کیسے بتائیں، ابو بکر کو کیسے بتائیں کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے یوں ہاتھوں پر یوں ہاتھ مارے، یوں ہاتھ مارے، حضور آ رہے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر جب شور دیکھا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے، انہوں نے مڑ کر محمد کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، اب روایت کے الفاظ ہے دیکھا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بندہ پیچھے کھڑا ہو یوں کر کے دیکھو گے؟ جب تک پوڑا نہیں مڑے گا نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ ادھر خدا تھا، ادھر مصطفیٰ تھا، ادھر خدا کا کعبہ تھا اور ادھر کعبے کا بھی کعبہ تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر کہا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے جو اللہ کی نماز میں محمد کا تصور لیے بیٹھے ہوں، سبحان اللہ، یہ صحابہ ہیں، صحابہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگلی بات، آقا علیہ السلام کمرے میں ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں حضور کو دیکھے ہفتہ ہو گیا، زیارت نہیں کی، اللہ کی نماز ہو رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک حجرہ شریف سے یوں پردہ ہٹا کر اپنے غلاموں کو دیکھنا چاہا کہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی چہرہ محمد یوں پردہ ہٹا، نور چہرہ محمد سے نور صفوں پہ آیا، سبحان اللہ، صحابہ کا ڈوبا ہوا سورج طلوع ہوا اور سب نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں زیارت کے نشے میں ہم بھول گئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ جن صحابہ کا نماز میں یہ عالم ہو وہ نماز سے باہر کیا کریں گے؟ وہ نماز سے باہر کیا کریں گے؟ اللہ نے اس ہستی کے ذکر کو نماز کا حصہ بنا دیا، نماز کا حصہ بنا دیا کہ جب تک میرے حبیب کو یاد نہیں کرو گے۔ پھر عجب بات ہے، نماز، ہم نماز کی بات کرتے ہیں، نماز ادائے مصطفیٰ ہے۔ جب نماز فرض ہوئی صحابہ نے پوچھا کیسے پڑھیں؟ آپ نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ عبادت خدا کی ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے۔ ہمارے ماتھے کا قبلہ، چہرے کا قبلہ بیت اللہ ہے، دل کا قبلہ محمد کی ذات ہے، دل کا قبلہ۔ یہ جب تک در مصطفیٰ پہ نہیں جھکے گا، ابو بکر نے جھکایا، سبحان اللہ، عمر نے جھکایا، عثمان غنی نے جھکایا۔ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صلح حدیبیہ ہے، آقا علیہ السلام نے سفیر بنا کر بھیجا،
کہ وہاں کے حالات سے آگاہ کرو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ تو سیدنا عثمان غنی مکہ پہنچے۔ مکہ والوں نے کہا عثمان پرانے تعلقات ہیں، ہم حرم کا دروازہ کھول دیتے ہیں، تم طواف کر لو۔ سیدنا عثمان کا جملہ یاد رکھنا، آپ فرماتے ہیں محمد کے بغیر میں طواف کروں؟ ارے خدا کی عبادت طواف کعبہ حضور نہیں ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ وہی بیت اللہ ہے، وہی اللہ کا گھر ہے، سب کچھ وہی ہے، پر آقا علیہ السلام نہیں ہے تو میں طواف نہیں کر سکتا، میں طواف نہیں کر سکتا۔ حجر اسود کو سیدنا فاروق اعظم نے بوسہ لیا اور آپ نے فرمایا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے۔ آپ حیران ہوں گے 3 پتھر حج پہ، 3 پتھروں کو مارنا پڑتا ہے، ایک پتھر کو چومنا پڑتا ہے، 3 پتھروں کو مارنا پڑتا ہے۔ میں حیران ہوں، انڈیا میں چوم لو تو شرک ہو جائے گا، انڈیا میں چوم لو تو شرک ہو جائے گا، مکہ میں آ کے چوم لو محمد کی سنت ہو جائے گی۔ نسبت بدلی، خدا کی عبادت کا معیار بدل گیا کہ وہی پتھر، فرمایا پتھر کو مارو، فرمایا پتھر کو چومو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ محمد کے عمل پہ دلائل نہیں مانگے جاتے، جیسا محمد نے کہا ہے ویسا کرو، یہی ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے جو محمد دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ تو بس یہی ہم کر رہے ہیں۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے سارے پتھروں کو توڑنے کا حکم دیا، سارے پتھر توڑ دیے جائیں، بت جو تھے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، فرمایا ایک پتھر کو چومنا ہے۔ 8 ہجری میں پتھر توڑنے کا کہا جا رہا ہے، اور 9 بڑی اہم بات کرو، 9 ہجری میں پتھر کو چومنے کا کہا جا رہا ہے، جب پتھر آپس میں ایک جیسے نہیں۔ سبحان اللہ۔ پتھروں میں بھی اتنی ہمت ہے، اتنی جذبات ہیں، غیرت ہے کہ وہ آپس میں ایک جیسے نہیں۔ محمد تمہارے جیسا کیسے؟ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے 8 ہجری میں پتھروں کو توڑنے کا کہا، 9 ہجری میں چومنے کا کہا۔ حکم محمد یہی ہے اور حکم خداوندی یہی ہے کہ تاجدار کائنات کو دیکھتے جاؤ، جس پتھر کو توڑنے کا کہہ دے توڑ دینا ہے، جس کو چومنے کا کہہ دے چوم لینا ہے، یہی ایمان ہے۔ آخری بات، ہمارے 2 قبلے ہیں، ایک ہے بیت المقدس، پہلے وہاں پر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور آقا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ نماز کے اندر آقا علیہ السلام اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے میرے حبیب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تاجدار کائنات کا چہرہ مبارک ہے اس طرف، نماز میں اللہ کا حکم ہوا میرے حبیب چہرہ ادھر کر لے نماز کے اندر، اور قرآن کہتا ہے قبلہ ادھر ہو یا ادھر ہو، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے محمد کے پیچھے کون چلتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے محمد کی تابعداری کون کرتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کا چہرہ ادھر تھا، نماز ادھر پڑھی گئی، چہرہ ادھر تھا، نماز ادھر پڑھی گئی، تو قبلہ شرط نہیں، محمد کا چہرہ شرط ہے۔ جہاں چہرہ مصطفیٰ ہوگا اللہ قانون بدل دے گا، جہاں انگلی مصطفیٰ ہوگی اللہ قانون بدل دے گا۔ انگلی اٹھی، نوکر بن کے چاند قدموں میں آیا، یا رسول اللہ، مولا علی کی گود میں ہے حضور، حکم دیا واپس آ، علی نے نماز پڑھنی ہے۔ تو سامعین گرامی، آقا علیہ السلام سے جب تک محبت اظہار مانگتی ہے، دل میں نہیں، اظہار، ساری زندگی نماز پڑھنے والا محبوب کا نام نہ لے، اللہ سے بڑا بھی کوئی عاشق ہے حضور کا؟
پورا قرآن محمد کی نعت بنا ہے. سبحان اللہ. تو بھائیوں اور دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. سبحان اللہ. اور محسن کا تذکرہ نہ کریں، محسن کا تذکرہ نہ کریں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. راہ چلتا مسافر کسی سے کچھ کھا لے، وہ ساری زندگی نہیں بھولتا. ہم آقا علیہ السلام کا یہ احسان بھول جائیں کہ میری پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی، سبحان اللہ. یہ حضور کا صدقہ ہے. بے شک. تو بھائیوں اور دوستو، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جڑیں، آپ کی سنت سے جڑیں اور آپ کے طریقوں سے جڑیں.